الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهدلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو حساب کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اس آیت کے بارے میں بتوفیق الہی کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت، اور تمام جہانوں کے پالن ہار ہے، پیدا کرنے والے ہیں، ہر وقت اس کا دھیان اور اس کا استحضار نصیب فرمائے، نمازوں میں بھی اور نمازوں کے باہر بھی. دوسری آیت شریف ہے الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان، سب پر مہربان، بڑے مہربان. الرحیم، نہایت رحم والا ہے. یہ رحمان اور رحیم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں. رحمت سے مشتق ہے. رحمان کے اندر مبالغہ اور رحیم کے اندر بھی مبالغہ کے معنی ہے. دونوں کے اندر ذرا فرق کرنے کے جو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ رحمان کے معنی ہے عام الرحمتی، اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمتی. عام الرحمت یعنی ایسی رحمت والی ذات کہ جن کی رحمت سب کو شامل ہو. چنانچہ دنیا کے اندر اسی صفت رحمان کا ظہور ہے. اور رحیم کے معنی ہے کامل الرحمہ، تام الرحمہ، یعنی مکمل، کمپلیٹ رحمت، کہ جس میں رحمت ہی رحمت ہو. اس کا ظہور آخرت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کا ظہور قیامت میں ہوگا، اور قیامت کا دن ہی ایسا دن ہے، اور عالم آخرت ہی ایسا عالم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامل رحمت کا ظہور ہو سکے. دنیا اس کا محل ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر اتنی وسعتیں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت کا ظہور دنیا میں ہو جائے. اس لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور ہوگا، اور وہاں اس صفت کا ظہور صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا. اہل ایمان ہی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت سے ان کو فائدہ پہنچے گا اور رحمت کے مستحق بنیں گے. باقی دنیا میں اللہ کی جو رحمت ہے عام الرحمت، یعنی عام ہے، رحمت سب پر رحمت ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے ان پر بھی اللہ کی رحمت، اور جو ایمان نہ لائے ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے. اس اعتبار سے دونوں کے اندر علماء نے، مفسرین نے یہ فرق بیان فرمایا ہے. رب ذوالجلال کی جو صفت رحمت ہے یہ دنیا کے اندر بہت عام ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز
انسان ہو، جانور ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، پتھر ہو، پہاڑ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب کے اوپر اللہ کی رحمت کا اثر ہے، اور اللہ ہی کی رحمت سے ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، میری اور آپ کی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز کا، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ ایک ایک سانس جو انسان لے رہا ہے، جانور لے رہا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی رحمت سے ہے، ورنہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کے لیے، جانوروں کے لیے ایک سانس اور ایک سیکنڈ کا گزارنا مشکل ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا ہے عام الرحمتی، کہ اللہ کی رحمت عام ہے، دنیا کے اندر سب کو شامل ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ایمان والے بظاہر بعض جگہ تکلیف میں نظر آتے ہیں، اور غیر ایمان والے ان کے اوپر دنیا کی بڑی بڑی وسعتیں ہیں، ایمان والوں سے زیادہ ان پر دنیا کی وسعتیں ہیں، اور ایمان والوں سے زیادہ ان کے اوپر دنیا کا مال و نعمت، مال و زر ان کے ہاتھوں میں زیادہ نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہی سے ہے۔ بھئی اللہ کی رحمت سے کس طریقے سے؟ وہ تو مانتے نہیں ہیں، وہ کیوں ہے؟ بس وہ الرحمن کی وجہ سے، کیونکہ آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں الرحیم کی جو صفت ہے وہ صرف کامل طریقے سے ایمان والوں ہی کے لیے ہے، اور وہاں کی جو رحمتیں ہیں، اللہ اکبر، وہاں کی رحمتوں کی وسعتوں کا تو دنیا میں بھی ایسے تو انسان اللہ کی رحمت کی وسعت کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور جان ہی نہیں سکتا۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، خود اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی کیا وسعتیں ہیں، اور ایک دنیا کے اندر رحمت کی کیا برکتیں ہیں۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو دنیا میں اللہ نے نازل فرمایا۔ ایک بارے میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ حدیث بھی ہے کہ ایک رحمت کی برکت سے دنیا کے اندر آپس کے اندر جتنا بھی شفقت کا معاملہ ہے، اور دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ سب کا سب ایک ہی رحمت کی برکت ہے۔ ایک ہی رحمت کی برکت کی وجہ سے انسان دوسرے کے اوپر ذرا رحمت کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، جانور اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ سب ایک رحمت کی برکت ہے۔ تو جب دنیا میں ایک رحمت کی برکت کا یہ اثر ہے، تو آخرت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ 100 رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، تو پھر ایمان والوں کے ساتھ رحمت کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر، انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ ایمان والوں کے اوپر کتنے رحمت والے ہیں، اور کس قدر اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر رحمت کا، ایمان والوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ باقی رہا دنیا کے اندر تو سب کے اوپر ہے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ کو کہا کہ دنیا کے اندر کافروں کے اوپر، غیر ایمان والوں کے اوپر بظاہر بعض مرتبہ مال اور زر کی وسعت زیادہ ہوتی ہے۔ 25 پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اوپر سے ایک مضمون چلا آ رہا ہے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ اوپر سے جو مضمون چلا آ رہا ہے اسی کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام انسان ایک ہی طرح کے بن جائیں گے، تو رحمان کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے، ہم ان کے گھر کی چھتیں چاندی کی اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں، اسٹیپ چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، وہ دروازے بھی اور ان کے تخت بھی اور ان کے پلنگ بھی اور ان کی چیئر بھی اور ان کی کرسیاں بھی اور ان کے صوفے بھی سب چاندی کی بنا دیتے۔
سلور کی بنا دیتے دنیا میں، وہ زخرفا، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سونے کی بنا دیتے ہیں، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن کچھ بھی ہو دنیا کے اندر، چاہے سونے اور چاندی کے گھر بنا کر ان کو دے دیا جائے، یہ تمام تو صرف دنیاوی زندگی کا متاع ہے، تھوڑا نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ باقی رہا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیروں کے ساتھ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ نعمتیں ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ایسا بھی ان کو اتنی دنیا کی مال و دولت دیتے کہ ان کے گھر اور ان کے دروازے گھروں کے، ان کے گھروں کی کرسیاں اور پلنگ وغیرہ سب چاندی کے بنا دیتے، مگر چونکہ ایمان والوں کے لیے یہ معاملہ ذرا اور مشکل ہو جاتا، ایمان والے ان کو دیکھ کر نہ معلوم اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، یہ تو اللہ پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو پہلے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ایمان والے اس کے اوپر رال نہ ٹپکائیں اور ان کو دیکھ کر اپنے پر ان کو حسرت اور افسوس نہ ہو۔ تو ہم نے دنیا کے اندر اتنی وسعت نہیں دی ہے، اگرچہ وسعت تو دے رکھی ہے اور بعض مرتبہ دے بھی دیتے ہیں، مگر ایسی وسعت نہیں ہے کہ ہر ایک غیر ایمان والے کا گھر چاندی کا بنا ہوا ہو، سونے کا بنا ہوا ہو، ہر ایک کا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بھی فقر و فاقہ ہے، بہت زیادہ فقر و فاقہ نظر آتا ہے بعض مرتبہ۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت چونکہ سب کو شامل ہے اور بعض مرتبہ غیروں کو اور بھی زیادہ نظر آتی ہے، یہ سب صفت رحمان کی برکت اور صفت رحمان کا ظہور ہے۔ مگر دنیا کی جو رحمت ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیا کے چند دنوں کا نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، باقی آخرت ہے یہ تو متقیوں ہی کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے کے اندر بہت قلیل، بہت تھوڑی، ایک خواب کی طرح ہے، وہاں کی ابد الآباد ہمیشہ 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 کی زندگی ہے۔ وہاں ایمان والوں کے لیے جو رحمت ہوگی اور جو جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور وہاں تو یقیناً سونے اور چاندی اور نہ معلوم کیا کیا اللہ نے جنت کے اندر نعمتوں کو جمع فرمایا ہے، اور وہ تھوڑے دن کے لیے نہیں ہوگی، وہ تو ہمیشہ 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 کے لیے ہوگی۔ لہذا وہاں پر آخرت کے اندر صفت رحیم، اللہ تعالیٰ کی کامل 100 رحمتوں کا ظہور ہوگا، اور 100 رحمتوں کا ظہور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ دنیا کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ یہ رحمت، اس کا ظہور کبھی نعمت کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی تکلیف کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بسا اوقات تم کسی چیز کو ہو سکتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ تو دنیا کے اندر رحمت کا ظہور بعض مرتبہ نعمت کی شکل میں، راحت کی شکل کے اندر میں ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تکلیف کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ اسے ایمان والے بعض مرتبہ تکلیف میں آتے ہیں، پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، بظاہر ان کے لیے پریشانی ہے، مگر چونکہ ایمان والوں کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ بیماری کو انسان پسند نہیں کرتا، تکلیف کو انسان پسند نہیں کرتا، اور کوئی اس پر حال آیا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر یہی ایمان والا اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فیصلے کے اوپر راضی رہ کر اس پر صبر کرتا ہے، تو پھر یقیناً یہ تکلیف بھی رحمت بنتی ہے، وہ خیر لکم۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نعمت کی شکل کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی آلام اور تکلیف کی شکل کے اندر بھی ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان اس کے اوپر رضا بالقضاء، اس کے فیصلے پر راضی ہو جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ تو بظاہر تکلیف میں ہے، بظاہر پریشانی ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نامعلوم کسی تکلیف اٹھا رہا ہے، لیکن رضا بالقضاء اور صبر کے اختیار کرنے کے نتیجے کے اندر بھی پھر وہ رحمت بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، غیر ایمان والوں کے لیے بھی ہے، غیر ایمان والوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ
غیر ایمان والے بھی دنیا کے اندر بعض مرتبہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کو راحتیں پہنچاتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ان نیک کاموں کا کچھ تو ہونا چاہیے، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا، اسے کہ ایمان نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس کا بدلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ان اچھے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور دنیا ہی کے اندر ان کے مال و زر کے اندر اور دنیا کی راحت و عیش کے اندر ترقی ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اور مال و دولت کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا کے اندر مل جاتا ہے، اور ہمارے اچھے کاموں کا جو بدلہ ہے وہ سب کا سب آخرت میں ہے۔ باقی دنیا کے اندر جو ملتا ہے وہ صرف برکت ہے، اب اجر نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، دنیا کے اندر کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے دنیا میں بھی انشاءاللہ مال کے اندر برکت دیتے ہیں، مال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، اور مال کے اندر الحمدللہ ترقی ہوتی ہے، تجارت کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر، مگر یہ حقیقت میں اس کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ اجر و ثواب تو آخرت ہی کے اندر ملنے والا ہے۔ جو بھی ہم چاہے 1 پاؤنڈ خرچ کریں کہ 100 پاؤنڈ خرچ کریں، جو اس کا حقیقی اجر ہے، اخلاص کے ساتھ ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے اگر خرچ کیا ہے، تو اس کا جو پورا اجر و ثواب ہے وہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر برکتیں ہوں گی، بونس ہوگا، باقی اصل اجر و ثواب تو آخرت میں ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب چونکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو راحتوں کی وسعتیں دے دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک دے دیتے ہیں کہ ان کے گھر چاندی کے بنا دیے جاتے ہیں، سونے کے بنا دیے جاتے ہیں۔ مگر ایمان والوں کے لیے ذرا صبر کرنا مشکل ہوتا، حسرت اور ان کے دلوں پر غم آ جاتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی زیادہ وسعت تو ہر غیر ایمان والوں کو عطا نہیں فرمائی، بعضوں کو مل جاتی ہے۔ لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بہت عام ہے، بہت عام ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر متفق علیہ روایت ایک نقل کی ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما قضى اللہ الخلق كتب اللہ کتابا فهو عنده فوق عرشہ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا، تو ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ کتاب کتنی بڑی ہوگی، کیا ہوگی، کیسی ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ کتاب لکھی بھی ہے اور اللہ کے عرش کے اوپر ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی وفی روایت غلبت غضبی متفق علیہ، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر، میرے غضب سے آگے ہے، میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قہار بھی ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قہار بھی ہے، اور اللہ کی ایک صفت رحمان بھی ہے، دونوں صفتیں ہیں، مگر رحمان والی صفت قہار کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، قہر اور غضب کا ظہور بعض مرتبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب یہ بعض مرتبہ کسی پر پہنچتا ہے جس پر میں ڈالنا چاہتا ہوں، باقی رہا میری رحمت یہ تو ہر چیز کو وسیع ہے، دنیا کی ہر چیز کو وسعت، ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی برکت سے ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کی برکت سے یہ دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے، کافروں کو بھی مل رہا ہے، ایمان والوں کو بھی مل رہا ہے، جانور کو بھی مل رہا ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے، نظام قائم ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور ہے، اس کی برکت ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہے، انسان بیان کرتے 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 تھک سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا کنارہ نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہم کو امیدوار رہنا ہے، اور اللہ ہی کی رحمت سے ہم کو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے، چاہے کتنی تکلیفوں میں ہو، چاہے کتنے گناہوں کے اندر پھنس چکا ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتے رہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور وعدے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے،
اور اپنی آغوش رحمت میں لے کر ہماری دنیا کی زندگی بھی اپنے فضل سے رحمت والی بنا دے اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. اللہم آمین. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المہجلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ ارحمنا وارحم جمیع امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم یا ارحم الراحمین ارحمنا وارحم جمیع امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم یا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا واغفر جمیع امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم یا ستار العیوب استر عیوبنا فی الدنیا والآخرہ. اللہم یا فارج الہم فرج عنا وفرج عن جمیع امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا واقضی حاجات امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا وارحم موتانا بفضلک ومنک ورحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے ہر قسم کی لغزشوں سے درگزر فرما. دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رحمت کا فضل و کرم کا معاملہ فرما اور آخرت میں بھی ہم کو رحمت کا مستحق بنا. ایمان والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما. جب تک زندگی باقی رہے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے مقدر فرما. اور جب وقت آخر ہو یا اللہ ایمان والی موت عطا فرما. اور آخرت کے اندر یا اللہ ہمارے ساتھ رحمت ہی کا رحمت کو معاملہ فرماتے ہوئے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دخول اولی کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم سب کے اوپر دنیا کے اندر بھی رحمتوں کے بارش نازل فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو تکلیف میں ہے اللہ ان کی تکلیف کو راحتوں سے بدل دے. اور تکلیف مقدر ہے تو اس کے اوپر صبر عطا فرما. بیماری مقدر میں ہے یا اللہ علاج اور دعاؤں کے باوجود نہیں جا رہی ہے تو اس کے بعد صبر عطا فرما. اور پھر یقیناً اس صبر کے اوپر اے اللہ آپ جو عطا فرمانے والے ہیں اور جو اجر و ثواب دینے والے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہیں. یا اللہ جن کے حق میں شفا مقدر ہے ان کو شفا عطا فرما دیجیے، اور جن کے حق میں شفا مقدر نہیں ان کو صبر کا دامن عطا فرما دیجیے کہ اس پر صبر کرے اور صبر کر کے آپ کا قرب حاصل ہو. اور صبر کی برکت سے ان کو یوفی الصابرون بغیر حساب بے حساب ان کو اجر و ثواب ملے. یا اللہ ایسی صورت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت کی نصیب فرما. یا اللہ بے شک بیماری بھی رحمت ہے لیکن اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ ہماری کمزوری کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم کو عافیت نصیب فرما دیں اور اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر دنیا اور آخرت کی عافیت کے فیصلے فرما دیں. یا اللہ بے شک ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا آپ کے سامنے اظہار کرتے ہوئے آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتے ہیں، سعادت مانگتے ہیں. دنیا اور آخرت کی سعادت مندی ہم کو عطا فرما، ہمارے بچوں اور نسلوں کو عطا فرما، حاضرین کو عطا فرما، ان کے بچوں کو، ان کے نسلوں کو، پوری امت کو اور قیامت تک آنے والے تمام کو عطا فرما. اے رب ذوالجلال اپنے غضب سے، قہر سے، اپنے غصے سے، اپنی پکڑ سے ہر جگہ ہماری حفاظت فرما. دنیا میں بھی، موت کے وقت میں بھی، قبر کے اندر بھی، میدان محشر کے اندر بھی یا اللہ اپنے غضب سے، قہر سے ہماری حفاظت فرما. رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے یا اللہ آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں، ہر جگہ رحمت کا معاملہ فرما. آپ رحمان الرحیم ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے سے قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا